سمجھا. اس کی مثال آپ دیکھیے, اس کی مثال بڑی آسانی سے کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت, عزت, رفعت اور ان کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا ہے, اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام کے آدمی ہیں, اور ارشاد ہوا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر اتنا بنتا ہے کہ اتنا حق ایمان والوں کا اپنی جان پر خود نہیں بنتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے, تعلق ہے ایمان والوں کو اتنا کہ ان کو اپنی جان سے اتنا تعلق نہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. 21واں پارہ 33 نمبر سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 6 میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے اتنے قریب ہیں کہ ایمان والوں کی جان اتنی زیادہ عزیز نہیں جتنے وہ عزیز ہیں. یہ تو بات ہے. اور آگے دیکھیے ازواجہ امہاتہم, اور ان کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کی مائیں ہیں. یہ ہے جو قرآن کریم میں اب ہے. اس کی تفسیر آپ کوئی اچھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. چلیے ابن کثیر کو دیکھ لیتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تو بہت مشہور ہے نا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا, اس کی روایت ہے, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی انہما قرأ, ان دونوں نے پڑھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اس آیت کو اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے اتنا لگاؤ ہے ایمان والوں کو ان سے جتنا لگاؤ ایمان والوں کو اپنی جان سے نہیں. وازواجہ امہاتہم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ایمان والوں کی. وہو, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب لہم, ایمان والوں کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا وہ ابن اور وہ باپ ہیں لہم, ایمان والوں کے واسطے, یہ قرآن میں کہیں نہیں. آپ دیکھ لیں 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں بالکل نہیں ہے. 6 آیت ہے ازواجہ امہاتہم, بس ختم. اور صرف عبداللہ بن عباس اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما یہ ایسے نہیں کہتے تھے. حضرت معاویہ, مجاہد, اکرمہ, حسن رضی اللہ عنہم, یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے پڑھتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے تفسیر کا جملہ کہ وہ ازواجہ امہاتہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ ہوا کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ ان کے باپ ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وارث کی حیثیت رکھتے ہیں. منطقی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہماری مائیں ہیں, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوئے. والد سے بھی کہیں زیادہ درجہ ہے. تو جب یہ ہوا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی تشریح کرنے کے لیے یہ لفظ بڑھائے تفسیر میں کہ وہ ہوا اب لہم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. اب یہ ہے اصل بات, یہ ہے تفسیر کا جملہ. اور جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن ہے ہی نہیں, یہ تفسیری جملہ ہے, یہ تو شاذ قرات ہے. اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر جو ہے نا کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ تشریح کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اسی لیے ابو داؤد میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں, میں تمہیں سکھاتا ہوں ہر چیز, جیسے بچوں کی تربیت کرتا ہے باپ, میں تمہاری تربیت کرتا ہوں. تم میں سے کوئی آدمی بھی بیت الخلاء میں جائے تو اسے چاہیے کہ نہ قبلے کی طرف بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے, اور دیکھو دائیں ہاتھ کو جسم کے پاک کرنے میں استعمال نہ کرنا.
یہ ہے تفسیری جملہ، اور متعدد مقامات پر قرآن کریم میں یہ تفسیری جملے ملیں گے، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اور ان مثالوں میں یہ نہیں کہتے کہ یہ تفسیری جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن تھا. ہم کہتے ہیں بھی ہمیں خود ہی انکار ہے، ہم نہیں مانتے نہ یہ قرآن تھا. اسی مقام پر دیکھ لیں صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس بحث کو لیا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ روایت نقل کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اسے پڑھتے تھے کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو اتنا زیادہ کہ اپنی جان سے اتنا لگاؤ نہیں. وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. دیکھا پہلے یہ جملہ آخر پہ آیا تھا نا، اب درمیان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی. اکرمہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایسے پڑھتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے اس ابو اللہ یعنی ان کے والدین، یہ الفاظ کی تبدیلی دیکھیے. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے درمیان میں پڑھا اور ازواجہم امہاتہم آخر پہ پڑھا. اکرمہ کیسے پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کو اتنا تعلق ہے کہ اتنا تو ایمان والوں کو اپنی جانوں سے تعلق نہیں ہے. وہ ابوہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے والد ہیں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، بہت جگہ آئی ہے. اس کے الفاظ دیکھیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم. یہ الفاظ کی تبدیلی خود بتاتی ہے کہ یہ تفسیری جملے، یہ قرأت شاذہ ہے. اسے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ قرآنی نہیں ہے اور نہ اسے کوئی مانتا ہے، تو پھر یہ الزام دینا کیسے رہ گیا. ایک بات یاد آتی ہے، اگر نامناسب نہ ہو تو کہتے چلتے ہیں کہ ایسے بھی اللہ کے خوف سے عاری لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے، اور تفسیر میں یہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین مدینۃ العلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وفات کے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ میری بیویوں کو میں سے جس کو تم چاہو میری بیوی رہنے دینا، جس کو تم چاہو طلاق دے دینا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی نہیں رہی. والعیاذ باللہ، اس پہ تبصرے کی کیا بات ہے؟ آدمی خود ہی اپنی عقل سے کام لے اور سوچے کہ یہ بات کچھ لکھنے کہنے کی. والعیاذ باللہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے، اور خدا ایسی باتوں سے محفوظ رکھے. تو دیکھا آپ نے، یہ تفسیری جملے ہیں. اس طرح کے تفسیری جملوں سے قرآن ثابت نہیں ہوتا. ان تفسیری جملوں کی ایک اور مثال، دو مثالیں ہوگی یا ایک ہوئی. دوسری مثال اس کی دیکھیے، بلکہ جتنے بھی مثالیں ہوں اب دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالی نے جو آیات نازل کی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے تھے، اور وہ تفسیر کیسے ہوتی تھی. تفسیری جملے تھے. سورہ مائدہ 6 پارے میں آئی، اور اس میں اللہ تعالی نے ایک حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا کیا حکم ہے. اور 6 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں یہ حکم آیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا والسارق، اور کوئی چور ہو مرد، والسارقۃ یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، تو کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، جزاءً، سزا دی ہے ان کو، بما کسبا نکالا من اللہ،
ان دونوں نے جو کچھ کرتوت کیا ہے اس کی کمائی، اس کی سزا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زورآور ہے، اللہ حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو شخص بھی اس چوری کی قصور کے بعد توبہ کر لے وہ اصلاح اور اپنی حالت سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، لوگوں اللہ تو خوب توبہ کو قبول کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بادشاہی آسمانوں کی میری ہے اللہ کی، اور زمین کی بادشاہی بھی میری ہے. یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ شہنشاہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ، چور مرد یا عورت، چور یا چورنی. یہ چورنی کا ترجمہ شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اس زمانے میں اردو ابھی پاؤں چل رہی تھی، حضرت نے وہاں پہ ترجمہ یہ کیا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی، فَقْطَعُوا، سو کاٹ ڈالو، أَيْمَانَهُمَا، ان کے دائیں ہاتھ. فرق دیکھا آپ نے؟ یہ ایدیہما ہے نا، اسے ہی پڑھتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری قرات یہی ہے. انہوں نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ دونوں میں سے کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی تفسیر کر دی کہ ایمانہما، ان دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن بدل دیا ہے، والعیاذ باللہ، یا قرآن میں تحریف ہے، استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں یہ تفسیر کا جملہ ہے، یہ تشریح اس کی گئی ہے، اس کو تو قرآن کوئی نہیں کہتا. بھائی آ گئی نا بات، اس سے حکم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے یہ حکم جو نازل کیا ہے تو بتا دیا کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اور بڑی واضح مثال ہے. سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت نمبر 238 آپ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اصل آیت پڑھتے ہیں پہلے، حافظوا علی الصلوات، خبردار رہو، حفاظت کرنا تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو. اسی لیے حنفیہ جو ہے نا، اس آیت کی وجہ سے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا، قیام، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں سجدے پر، اور شافعی حضرات سجدے کو ترجیح دیتے ہیں قیام پر. اور اسی لیے ہمارے نزدیک کوئی آدمی اگر طویل قیام کی رکعتیں پڑھے تو وہ 2 رکعتیں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 10 رکعتیں پڑھے اور 20 سجدے اس میں آ جائیں گے. اللہ نے کہا وقوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ. اب دوسری طرف ہر جگہ یہ بات مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتی تھی، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی، صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی. اب اس آیت میں 238 میں صلاۃ العصر کا تو الفاظ نہیں ہے، یہ ہے وہ تفسیری جملہ، یہ ہے قرات شاذہ. اسی لیے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ان کے لیے قرآن کریم لکھے، اور اس نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے لیے قرآن لکھنا شروع کیا. اور جب وہ اس آیت پر پہنچا تو ارشاد فرمایا کہ والصلاۃ الوسطی، جب لکھ چکو ہو تو مجھے بتانا. اس نے کہا ام المومنین میں نے لکھ لیا ہے. فرمایا آگے لکھو صلاۃ العصر، عصر کی نماز، وقوموا للہ قانتین، یوں اس آیت کو پورا لکھو. تو اب یہ جو صلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر لکھا گیا ہے، مسلمان اس زمانے میں کوئی جاہل تھوڑے ہی تھے، پڑھے لکھے تھے، سب جانتے تھے کہ ایک جملہ تشریح کے لیے. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی کاتب کو رکوایا اور فرمایا کہ اس آیت کو ایسے لکھنا. تو دیکھا آپ نے، یہ تفسیری جملے ہو گئے، اور یہ تفسیری جملے جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں
کئی جگہ پر پائے جاتے ہیں. تو اب ان تفسیری جملوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں قرآن نہیں تھا بھائی، قرآن تو متواتر مسلسل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم تک چلا آتا ہے. یہ قرآن نہیں ہے بلکہ تفسیری جملے ہیں، اور ان تفسیری جملوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نکال دو، اور اگر تم باقی رکھتے ہو تو اس نسخے کو ہی ختم کر دو، تاکہ کہیں اختلاف امت میں نہ پڑ جائے. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں. کتنی مثالیں چاہیے بھائی؟ 100 مثالیں چاہیے؟ 50 چاہیے؟ ڈھیروں مثالیں پڑی ہوئی ہیں اس کی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے دوسرے پارے میں، اور ارشاد فرمایا 198 نمبر آیت میں کہ لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دور میں تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. کب تلاش کرو؟ اس وقت کے متعلق حکم ہے، یہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے بس اتنا فرما دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور کتاب الحج میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 3 جلد میں یہ نقل کیا بالکل آخر پہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذوالمجاز اور عکاظ یہ جاہلیت کے زمانے میں بازار لگتے تھے. فلما جاء الاسلام کأنہم کرہوا ذلک، جب اسلام آیا تو حج کے زمانے میں ان بازاروں کا منعقد کرنا لگانا صحابہ رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو فی مواسم الحج، حج کے موسم میں، حج میں تم تجارت کرو. اب کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے یہاں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ مواسم الحج، یہ آیت نازل ہوئی یہاں تو نہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو فی مواسم الحج کے الفاظ ہیں نا، یہ تشریحی جملہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اسی لیے اس آیت کو ایسے پڑھا گیا. اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ان الفاظ کو نقل کیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے ایسے پڑھتے تھے. اور اسی کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا کلام الراوی، یہ جو فی مواسم الحج کا اضافہ ہے سورہ بقرہ کی 2 پارے میں آیت نمبر 198 میں، یہ اضافہ کلام الراوی، راوی کا کلام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. ذکر ہو تفسیراً، اور انہوں نے اسے تفسیر کے طور پر ذکر کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہوئے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہ کان یقرأھا کذالک، اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی سے ایسے پڑھتے تھے. فہی علی ھذا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ من القراءۃ الشاذہ، یہ شاذ قرات ہے. تو شاذ قرات کو کیا کرنا ہے؟ وہ حکمھا عند الائمہ، اور ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک شاذ قرات کا حکم یہ ہے کہ حکم التفسیر، ہم اسے قرآن کریم کی تفسیر کا جملہ کہتے ہیں. سیدھی سادی سی بات دیکھا آپ نے، یہ تفسیری جملے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سہولت کے لیے، سمجھانے کے لیے لکھواتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی ایسے جملے ملتے ہیں. تو یہ تو قرآن کوئی مانتا ہی نہیں، یہ تو تفسیری جملے ہیں. اور یہ مستشرقین اور کفار ان تفسیری جملوں کا حوالہ دے دے کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں تھا اور اب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ پہلے دن سے ہی قرآن میں نہیں تھا، وہ تو تفسیری جملے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے لکھے تھے.